ستمبر سن 1939 میں دوسری جنگ عظیم کا آغاز ہو گیا۔ اس جنگ میں روس اور جرمنی نے خفیہ معاہدہ کر لیا، جس کے نتیجے میں پولینڈ پر حملہ کر کے اسے جرمنی اور روس نے باہم تقسیم کر لیا۔ پولینڈ پر قبضے کے وقت برطانیہ اور پولینڈ باہمی تعاون کے منصوبے میں منسلک تھے، چنانچہ برطانیہ نے اس قبضے کی سخت مخالفت کی۔ اس دوران جرمنی نے فرانس پر قبضہ کر لیا اور تمام یورپی طاقتوں کو شکست دے دی۔ اس صورتحال میں جاپان نے یہ محسوس کیا کہ اب برطانیہ کی شکست بھی قریب ہے، لہٰذا جاپان نے اٹلی اور جرمنی کے ساتھ سن 1940 میں ایک جنگی معاہدے پر دستخط کر دیے۔ برطانیہ کے ساتھ امریکی تعاون اور ہمدردیوں کے باعث امریکا جاپان تعلقات متاثر ہوئے۔ سن 1941 میں جاپان نے روس سے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کیا، مگر اس کے حلیف جرمنی نے جون 1941 میں روس پر حملہ کر دیا اور دونوں ممالک کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی۔ اب جاپان کے پاس تین ہی راستے تھے، یا تو وہ روس کا ساتھ دیتا یا پھر جرمنی کے ساتھ مل کر روس سے جنگ کرتا۔ تیسری صورت یہ تھی کہ وہ جنوب کی جانب سے نکل کر مشرق بعید پر قبضہ کر لے۔ بالآخر شہنشاہ کی سربراہی میں ہونے والے اجلاس میں یہی فیصلہ کیا گیا کہ آگے بڑھ کر مشرق بعید کے ممالک پر قبضہ کر لیا جائے اور انہیں غیر ملکی مقبوضات سے خالی کروا کر اپنی مقبوضات میں شامل کر لیا جائے۔ اس دور میں تیل ایک اہم ضرورت کے طور پر سامنے آ چکا تھا۔ جاپان نے انڈونیشیا سے نکلنے والے تیل کو خریدنے کے لیے ہالینڈ سے درخواست کی۔ اس درخواست کو ہالینڈ نے مسترد کر دیا، جس سے جاپان میں تیل کا بحران پیدا ہو گیا، جبکہ دوسری جانب چاروں ممالک ABCD، امریکہ A، برطانیہ B، چین C اور ڈچ D نے جاپان کو معاشی طور پر تنہا کرنے کی کوششیں شروع کر دی۔ سن 1941 کے موسم بہار کے دوران جاپان نے امریکہ کے ساتھ عدم جارحیت کے معاہدے کے لیے گفت و شنید شروع کر دی، جو کامیاب نہ ہو سکی، جس کے بعد جاپان نے جولائی سن 1941 میں جنگی حکمت عملی کے تحت اپنی بری اور بحری افواج کو ویتنام میں سائگون کے مقام پر داخل کر دیا۔ اس اقدام کے تحت جاپانی افواج کو مشرق بعید پر یہ فوقیت حاصل ہو گئی کہ وہاں سے بآسانی امریکی نو آبادی فلپائن، برطانوی نو آبادی سنگاپور اور ہالینڈ کی نو آبادی انڈونیشیا پر حملہ کیا جا سکتا تھا۔ اس ماہ امریکہ نے جاپانی اثاثوں کو منجمد کر دیا اور جاپان سے تجارت پر مکمل پابندی عائد کر دی۔ اس کے علاوہ امریکہ اور برطانیہ نے جاپان سے ممکنہ جنگ کی منصوبہ بندی شروع کر دی، جس میں جنگ شروع کرنے کی حتمی تاریخ کا تعین بھی شامل تھا۔ نومبر سن 1941 میں امریکہ کے وزیر دفاع نے جاپان سے سخت ترین شرائط کو پورا کرنے کا مطالبہ کر دیا، جس میں جاپان سے کہا گیا تھا کہ وہ چین سے غیر مشروط طور پر فوری واپسی کو یقین بنائے۔ ان شرائط کو جاپانی حکومت نے ذلت آمیز رویے سے تعبیر کرتے ہوئے سخت رد عمل ظاہر کیا۔ چنانچہ 8 دسمبر سن 1941 کو جاپان نے ہوائی کی امریکی بندرگاہ پرل ہاربر پر حملہ کر کے برطانیہ اور امریکہ کے خلاف جنگ کا آغاز کر دیا۔ اس حملے میں امریکہ کا پیسفک بیڑا مکمل طور پر غرق کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ ممکنہ آئندہ حملے میں استعمال ہونے والی فضائی اور فوجی طاقت کو بھی مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا۔ اس حملے سے جاپانی عوام کا morale بہت بلند ہو گیا اور وہ دباؤ کی اس کیفیت سے باہر آ گئے جو ان پر چینی مزاحمت اور امریکی دباؤ کی بنا پر طاری ہو چکی تھی۔ اسی روز جاپانی افواج نے ملیشیا اور سنگاپور پر حملہ کر کے برطانیہ سے بھی جنگ کا آغاز کر دیا۔ جاپانی افواج سائیکلوں پر سوار ملیشیا کے جنگلوں سے نکل کر برطانیہ کو شکست دیتی چلی گئی اور 55 روز میں 1000 کلومیٹر طویل رقبے پر قبضہ کر لیا گیا۔ 70 روز کے اندر اندر نہ صرف سنگاپور سے برطانیہ کو نکال کر مشرق بعید سے اس کا عمل دخل ختم کر دیا گیا، بلکہ صرف 100 روز کے اندر
برما، انڈونیشیا اور فلپائن پر بھی قبضہ کر لیا گیا۔ صدیوں سے غلامی کی زنجیروں میں جکڑی مشرق بعید اور ہندوستانی عوام میں جاپانی کامیابی سے آزادی کی امید پیدا ہوئی تھی، لیکن جاپانی حکمت عملی نے ان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ دراصل جاپان کی جنگی حکمت عملی صرف اپنے دفاع کو مضبوط بنانے، مغربی اقوام کو مشرق بعید سے نکالنے اور ایشیائی علاقوں پر مشتمل ایک بلاک کو بنانے تک محدود تھی۔ جاپان کے ساتھ جرمنی اور اٹلی نے بھی امریکہ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ اس طرح جاپان، جرمنی اور اٹلی اتحاد کے خلاف امریکہ، برطانیہ، روس، ہالینڈ اور چین کا اتحاد وجود میں آیا اور دوسری جنگ عظیم کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ ابتدائی فتوحات کے بعد جون سن 1942 میں جاپانی بحریہ کو مڈوے کی لڑائی میں شکست ہوئی، جس کے بعد اگست میں جزائر سلیمان آئلینڈ میں جاپانی افواج کو اتحادی افواج کے مقابلے میں ایک بار پھر شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ چھوٹے چھوٹے جزائر پر مختصر جاپانی افواج کثیر اتحادی افواج سے آخری گولی اور آخری سپاہی تک لڑتے ہوئے ہلاک ہو گئی۔ اس طرح جنوبی پیسیفک کے جزائر میں بھی جاپانی افواج نے ہتھیار ڈالنے کے بجائے لڑ کر جان دینے کو ترجیح دی۔ سن 1944 میں امریکی افواج فلپائن میں داخل ہو گئی اور سیپن کے مقام سے امریکہ کے B-29 بمبار طیاروں نے سرزمین جاپان پر بمباری شروع کر دی۔ اس سال اکتوبر میں جاپانی افواج نے مکمل شکست سے بچنے کے لیے کمیکیز کا خودکش مشن شروع کیا۔ اسی مشن میں جاپانی نوجوان ہوائی جہازوں پر صرف یک طرفہ صفر کا ایندھن بھر کر اڑتے اور خود کو اتحادی بحری جہازوں پر گرا دیتے۔ اس کے علاوہ آبدوزوں کو بھی یہی مشن سونپا گیا تھا۔ تقریباً 25,000 جہاز اس مشن میں تباہ ہو گئے۔ اپریل سن 1945 میں اوکیناوا کے جزائر پر جاپانی افواج کا امریکی فوج سے زبردست ٹکراؤ ہوا۔ اس جنگ میں جاپانی عوام نے بھی فوج کے ساتھ مل کر اتحادیوں کا مقابلہ کیا۔ اس تصادم میں 1,00,000 جاپانی فوج کے علاوہ 94,000 مقامی آبادی بھی ہلاک ہوئی، جبکہ خود امریکی فوج کو بھی سخت نقصان پہنچا۔ جرمنی ہتھیار ڈال چکا تھا اور مقابلے پر صرف جاپان تھا۔ سن 1945 میں ٹوکیو شہر پر امریکی جہازوں نے اس قدر شدید بمباری کی کہ نصف سے زائد ٹوکیو جل کر راکھ ہو گیا۔ اس بمباری میں سے 1,00,000 سے زائد جاپانی ہلاک ہوئے، جبکہ دیگر شہروں پر بھی بمباری کی گئی۔ جولائی سن 1945 میں یورپ کے مستقبل کے حوالے سے استعماری طاقتوں کی ایک کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں روس کے سربراہ اسٹالن، برطانوی وزیر اعظم چرچل اور امریکی صدر روزویلٹ نے شرکت کی، اور یوں یورپ کی مشرقی اور مغربی بنیادوں پر تقسیم عمل میں آئی۔ پوٹسڈم کانفرنس میں جاپان کو بھی خبردار کیا گیا کہ وہ ہتھیار ڈال دے، لیکن اس کے جواب میں جاپان نے خاموشی اختیار کی۔ 6 اگست سن 1945 کو امریکہ نے جاپانی شہر ہیروشیما پر ایٹم بم گرا دیا، جس کے فوراً بعد 9 اگست کو روس نے بھی جاپان سے کیے گئے معاہدے کو توڑ کر منچوریا میں جاپانی افواج پر حملہ کر دیا۔ اس کے علاوہ ہوکائیدو کے قریب 4 بڑے اور چند چھوٹے جاپانی جزائر پر بھی قبضہ کر لیا، جن پر وہ اب تک قابض ہے۔ اسی روز یعنی 9 اگست کو ناگاساکی پر بھی ایٹم بم گرا دیا گیا اور یوں جاپان کو عملی طور پر شکست دے دی گئی۔ 9 اگست کے دن جاپانی شہنشاہ کی سربراہی میں منعقد ہونے والے ایک اجلاس میں پوٹسڈم کانفرنس کے تمام مطالبات غیر مشروط طور پر تسلیم کر لیے گئے اور جاپان نے ہتھیار ڈالنے کا اعلان کر دیا۔ 15 اگست سن 1945 کو جاپان میں پہلی بار عوام نے شہنشاہ کی آواز سنی۔ ریڈیو سے نشر ہونے والی یہ آواز شکست کے اعلان کے ساتھ سنائی دی اور عوام کو جاپان کے ہتھیار ڈالنے کا علم ہوا۔ آواز سن کر جاپان کے طول و عرض میں کرب، بے یقینی اور مایوسی پر مبنی رد عمل دیکھنے میں آیا۔
شہنشاہ جسے دیوتا کا درجہ حاصل تھا کی آواز سن کر لوگ آبدیدہ ہو کر سجدے میں گر گئے۔ ایسے واقعات بھی دیکھنے میں آئے کہ لوگوں نے دل برداشتہ ہو کر پہاڑوں سے کود کر اپنی جان دے دی۔